مسلک اہل سنت کے ساتھ کچھ چھپے ہوئے دشمنوں نے جب کھل کھیلنا شروع کیا، جو لوگ میدان میں کھڑے ہوئے، بہت سارے نام ہیں لیکن ان میں ایک اہم اور نمایاں نام، اور انہوں نے ڈٹ کے الحمدللہ مسلک کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیا ہر جگہ۔ یقین مانے سب سے پہلے قاری زوار بہادر صاحب کی آواز نے سب کو حوصلہ دیا۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آستانہ عالیہ چورہ شریف کے چشم و چراغ اور میرے انتہائی مشفق، مہربان، مخدوم، محترم حضرت صاحبزادہ پیر سید حسنین فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے یہاں جمعیت علماء پاکستان کے دفتر تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا بشیر احمد یوسفی صاحب بھی ہیں۔ ان کے والد گرامی سے ہمارا سنیوں کا بچہ الحمدللہ واقف ہے، انہوں نے مسلک کی بے پناہ خدمات کی۔ پیر صاحب سے ہمارا رشتہ تو بہت پرانا ہے الحمدللہ، ویسے تو ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں، یہ بڑے بڑے پیروں کے پیر ہیں آستانہ عالیہ چورہ شریف، لیکن جمعیت علماء پاکستان کا بھی ایک ہمارا تعلق بڑی دیر سے ہے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہمیشہ یہ ہمارے سر پہ انہوں نے دست شفقت رکھا۔ کوئی بحران بھی آیا تو اس میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہماری سرپرستی فرماتے رہے، ہماری رہنمائی فرماتے رہے۔ ابھی گزشتہ سال جو کچھ یہاں پاکستان میں تماشا لگا، مسلک اہل سنت کے ساتھ کچھ چھپے ہوئے دشمنوں نے جب کھل کھیلنا شروع کیا، تو جو لوگ میدان میں کھڑے ہوئے، بہت سارے نام ہیں لیکن ان میں ایک اہم اور نمایاں نام، آستانوں والے زیادہ تو بچتے ہیں کہ ہم کسی طرف بھی نہ ہوں، ہم نہ آئیں آگے تاکہ ہمارے کوئی مرید نہ ناراض ہو جائے، اگر ہمارا مرید اس موقف کا ہے تو وہ کہیں نہ، یعنی پیر مریدوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ان پیروں میں سے ہیں جنہوں نے مریدوں کی فکر نہیں کی، مسلک کے ساتھ اور خاص کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے ساتھ جس طرح انہوں نے ہر اپنے کلپ میں، ہر واٹس ایپ میسج میں اور جلسوں میں جتنے پروگرام، تقریباً یہ سارا سال روزانہ کسی نہ کسی پروگرام میں، کراچی سے لے کے پشاور تک، آزاد کشمیر و مختلف اضلاع میں، اور انہوں نے ڈٹ کے الحمدللہ مسلک کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیا ہر جگہ۔ مجھے بے حد خوشی ان دنوں، یہ جو گزشتہ سال تھا اس میں بہت سارے کئی جاننے والوں سے دوری بھی ہماری اسی وجہ سے ہو گئی کہ وہ دوسری طرف چلے گئے، اہل سنت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اپنے مسلک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن خوشی ہے الحمدللہ پیروں میں سے جو چند لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے اپنے مسلک کے ساتھ، ان میں حضرت صاحبزادہ حسنین فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ یہ تشریف لائے تھے اور موجودہ صورتحال پہ میں نے چاہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی ان کی گفتگو ہم بھی سنیں، آپ کو بھی سنوائیں، تاکہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ حضرت صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس موجودہ صورتحال میں جب کہ اہل سنت کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے عقیدے سے بھی ادھر ادھر ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے چند مریدوں کو ساتھ لے کے، ویسے تو الحمدللہ ان بزرگوں کی نظر کرم سے دو سال جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کی کانفرنسوں میں، ان کے پروگراموں میں، خالی کرسیوں سے بھی وہ خطاب کرتے دیکھے گئے، ایک ایک بندہ کھڑا کر کے اس سے گلے میں ہاتھ ڈلوا کے بھی فیس بک پہ ڈالتے دیکھے گئے، اور بہت کچھ اس وقت میں پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ تو ان کی الحمدللہ صاحبزادہ صاحب کی جرت ہے، ہمت ہے، انہوں نے کسی مرید کی پرواہ نہیں کی، کسی پیر کی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ بڑے آستانے کا پیر ہے، جو بھی صحابہ کرام کے خلاف جس نے ایک لفظ بولا انہوں نے فوراً اس کے کسی مذمت بھی کی ہے، تردید بھی کی ہے، اور ڈٹ کے اس کو جواب بھی، اور بڑا شافی جواب دیا الحمدللہ۔ ان کے سارے پورا پیج گواہ ہے اس بات کا کہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے تھے بڑے بڑے پیروں کے سامنے بھی،
اور ان میں ایک حضرت صاحبزادہ حسنین فاروق صاحب بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمات قبول فرمائے۔ ہماری رہنمائی کے لیے چند کلمات ارشاد فرمائیں گے، برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی مشفق و مہربان حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب، جن کے ہاں میں آج حاضر ہوا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ بھی ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، الحمدللہ۔ اور جمعیت علماء پاکستان بھی ہمارے درمیان قدر مشترک ہے۔ میرے ساتھ ہمدم دیرینہ اور ہر محاذ پر میرے رفیق جانشین منیر اسلام حضرت پیر بشیر احمد یوسفی صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ جس طرح کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ عقیدہ کے تحفظ کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم میدان عمل میں رہے، یقین مانے سب سے پہلے قاری زوار بہادر صاحب کی آواز نے سب کو حوصلہ دیا۔ کوئی کسی نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہر طرف سکوت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں کبھی لکھتا تھا، کبھی بولتا تھا، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ قاری صاحب نے آواز بلند کی، اس کے بعد یہ جیل میں گئے، پھر جیل سے آئے، وہی انداز تھا، وہی کیفیت تھی۔ میں ان کی جیل کے دنوں میں بھی بات کرتا رہا اور رہائی کے بعد بھی یہاں حاضر ہوا مبارکباد کے لیے۔ سچی بات ہے، کام تو انہوں نے کیا کہ رسول اللہ کے غلاموں کی عزت کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن ہم بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ مالکوں نے ہماری نوکری کو بھی قبول فرمایا۔ الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے محبوب کا شکر ہے۔ میں اس دن پریشان ہوا تھا جب ہمارے سلسلے کی ایک نقشبندی خانقاہ کے ایک سجادہ نشین صاحب کے بیٹے یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ٹھیک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی فضیلت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن سیدہ خاتون جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پریشانی اس دن ہوئی، میں سمجھ گیا کہ کام کہیں اور سے ہو رہا ہے، بندہ خود نہیں بول رہا، یہ تانے بانے کہیں اور سے بنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ میرا بھی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، علماء، مشائخ، فقراء، ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میرے پاس بھی معلومات آتی ہیں، اور جب میرے پاس یہ معلومات آئیں کہ جو کام عربی بولنے والوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو نواز کے ان کو پروموٹ کرنے میں مدتیں صرف کی، فنڈ ریزنگ کی، آج وہی کام فارسی بولنے والے اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے آج وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ اپنے عقیدے کے لوگوں پہ وہ انویسٹمنٹ تو بڑی مدتوں سے کر رہے تھے، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جب میری ذاتی معلومات اس نوعیت کی مجھے ملی کہ اب انہوں نے بریلوی مسلک کے کچھ علماء اور کچھ پیران عظام کو خریدا ہے اپنی بولی بولنے کے لیے، اور اب مسلک حق، مسلک اہل سنت کی تقسیم کے لیے کہ اس صحیح العقیدہ مسلک جو رسول اللہ کی غلامی کے ڈنکے بجانے والا، رسول اللہ کے غلاموں پہ، حضور کے صحابہ پہ جان چھڑکنے والا اور حضور کی آل پہ اپنا خون قربان کرنے والا خوبصورت عقیدے کا مالک ہماری جماعت، اب اس کو اس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے کہ صحابہ والے الگ ہو جائیں گے اور اہل بیت والے الگ ہو جائیں گے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، سارے بکاؤ نہیں ہونے چاہیے، سارے کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہونے چاہیے۔
کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جو انہوں نے مصطفیٰ کریم کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، اب ان کو حلال کرنے کا وقت آیا ہے۔ بے شک ان معاملات میں جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، عزت جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی بڑی قربانی اس معاملے میں میرے خاندان نے دی شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ بہت ہمارے نسب پہ تان کیا گیا، ہم میں سے کچھ کو خرید لیا گیا، لیکن بکنے والے اور ہوتے ہیں، چکنے والے اور ہوتے ہیں، لیکن جو بازار مصطفیٰ میں بک جائیں وہ اپنے سودے کہیں اور نہیں ہونے دیتے۔ اور الحمدللہ 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 قومی اسمبلی میں تحریک پیش ہوئی، قومی اسمبلی میں اسمبلی کے ممبران نے جب گستاخان آل اطہار کی مذمت میں قرارداد پیش کی، تقریر کی، تو ان ذاکروں، ان گستاخوں کی مذمت میں ایک جملہ تک نہ وہ قومی اسمبلی میں بول سکے کہ جنہوں نے سر عام کبھی پنڈی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی خوشاب میں، کبھی کراچی میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کو بیچ چوراہوں میں ننگی گالیاں دی۔ وہ پیران عظام، وہ ایم این اے حضرات، وہ ایک جملہ مذمت بھی اسمبلیوں میں یا اپنی قراردادوں میں گستاخان ابو بکر صدیق کے لیے نہ کہہ سکے۔ وہاں کام کیا، قومی اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی۔ اس معاملے میں میں اپنے عزیز ناصر اقبال بسال صاحب منڈی بہاؤالدین سے ایم این اے ہیں، ان کا مشکور ہوں۔ اس طرح کشمیر اسمبلی میں میں نے اپنے بڑی مخلص دوست اور بڑی عزت والی شخصیت جانشین حضرت پیر علاء الدین صدیقی، حضرت ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی صاحب سے گزارش کی۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا پیر صاحب میں بھی یہ کام کروا لوں گا، مجھے مشکل سے کروانا پڑے گا، آپ وہاں کے رہائشی ہیں، آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور کوئی عام ایم ایل اے اگر قرارداد پیش کرے اس کی اور نوعیت ہے، اور اگر ایک سابقہ وزیر اعظم اور ایک جماعت کا سربراہ منظور کروائے اس کی اور نوعیت ہے، آپ اس میں کوشش کریں۔ تو انہوں نے سردار عتیق احمد خان صاحب کو میسج کیا، اور جس انداز میں کیا میرے دل میں پیر سلطان العارفین صاحب کی قدر دوبالا ہو گئی۔ وہ بہتے آنسوؤں سے انہوں نے جو گزارش کی، پھر سردار صاحب نے جو انہیں کہا، مجھے پیر صاحب نے کہا پیر صاحب آج جمعہ ہے، پیر کے دن آپ کے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ اور پیر کے دن کشمیر اسمبلی سے، پھر پنجاب اسمبلی سے، پھر جس دن بھی کوئی فیس بک پہ پوسٹ آتی، یوٹیوب پہ کوئی میں بات سنتا، تو الحمدللہ بکتا کوئی بعد میں تھا اور جواب اس کے پہلے آ جاتا تھا۔ بہت خوب، بہت بے شک۔ مجھے بہت سے فسادیوں نے بلاک کیا، میری فیس بک آئیڈیوں کو چھیڑا، اسے ہیک کرنے کی کوشش کی، سارا کچھ کیا، لیکن الحمدللہ آج بھی وہی انداز ہے، کیونکہ میں مجدد الفسانی کا غلام ہوں، اپنے نام کے ساتھ مجددی لکھتا ہوں۔ اور ہمارے ظہوری صاحب نے کہا تھا کہ پروردہ فیضان مجدد ہے ظہوری، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ واہ واہ، ہم جس کے فیضان کے پروردہ ہیں، جب اس نے جہانگیر جیسے سلطانوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، تو ہم آج کے چند ان ٹٹو ٹہرے بدعقیدہ مولویوں اور پیروں اور ان سیاستدانوں کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ بہت خوب۔ بہت سی آفرز بھی آئیں، بہت سے معاملات بھی ہوئے، بہت سے لوگ میرے بارے میں تحقیق تفتیش کرتے ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ سچی بات ہے، سادہ کھاتا ہوں، سادہ پہنتا ہوں، سادہ سے مکان میں رہتا ہوں، لیکن عقیدے میں اتنا پختہ ہوں کہ جان چلی جائے گی لیکن جہاں بھی یہ فقیر موجود ہوگا، عزت رسول، عزت آل رسول اور عزت اصحاب رسول کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی نہیں بول سکے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ملکی اسٹیبلشمنٹ ہو یا عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو، بہت سارے پیران عظام، بہت سارے علماء کرام جن سے میں واقف ہوں، ان کا شکار ہو گئے۔ دنیا کی چکا چوند، دنیا کی چاندنی، اس میں وہ مسحور ہو کے دنیا میں مشغول ہو گئے، اپنے آبا کا، اپنے اجداد کا راستہ چھوڑ چکے۔ لیکن میں فخر سے کہتا ہوں، میں چورہ شریف میں صرف پیر نہیں ہوں، اچھا خاصا زمیندار ہوں۔ پنجاب میں بھی مریدین بھی
نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن الحمدللہ میرے دادا حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب اقدس چوراہی رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن وصال ہوا تو 86 روپیہ آپ کا بینک بیلنس تھا اور 10,000 آپ کی جیب میں تھا۔ میرے نانا حضرت پیر سید محمد معصوم بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان، تاریخ پاکستان اور تاریخ پاکستان میں مشائخ کا کردار، کوئی بھی کتاب پڑھو پیر سید معصوم بادشاہ صاحب چورائی کا تذکرہ اور حافظ پیر سید ظہور علی شاہ صاحب کا تذکرہ لازمی ملے گا۔ سردار عبدالرب نشتر بحیثیت گورنر مغربی پاکستان کئی دن چورہ شریف جن کے مہمان رہے، 3 کچی کوٹھڑیاں اور وقت وصال 4,000 روپیہ آپ کا کل سرمایہ تھا۔ یہ میرا خاندانی پس منظر ہے، اور میرا سیاسی پس منظر ایک ہی سیاسی جماعت کو ایڈاپٹ کیا، ایکسیپٹ کیا، اور وہ جمعیت علماء پاکستان ہے۔ اس کے اندر لڑتا بھی ہوں، اختلاف رائے بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن آج بھی اسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام جمعیت علماء پاکستان ہے۔ اور الحمدللہ میرا خادم فام قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے ہاتھوں سے فیل ہوا تھا، آخری خادمین کنونشن میں جو مینار پاکستان میں ہوا۔ ان کے اس جماعت کے میری سیاسی تربیت جمعیت علماء پاکستان میں، اور روحانی تربیت جن بزرگوں کا میں نے آپ کو تعارف کرایا، اس لیے دنیا کی چکا چوند دولت وہ ہمیں خرید نہیں سکتی، اور مجدد الفسانی کے غلام ہیں، دنیا کو کوئی ڈر ہمیں جھکا نہیں سکتا، تھمکا نہیں سکتا۔ عوام اہل سنت کے لیے کوئی پیغام اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے؟ عوام اہل سنت کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنی صفوں میں چھپی وہ کالی بھیڑیں، خیر اب تو وہ چھپی نہیں، اب اکثر بے نقاب ہو گئی ہیں، ان کو پہچان کے رکھیں، اور ان کے سامنے رسول اللہ کی آل کا، رسول اللہ کے اصحاب کا کثرت سے تذکرہ کریں۔ جو تو حضور کے غلاموں کے نام پہ خوش ہو ان سے محبتوں کے تعلق جوڑے، اور جو اگر چونکہ چنانچہ ادھر ادھر حضور کی آل کی، حضور کی ازواج کی بات ہو تو اس طرح کے اس سے اجتناب کریں۔ ہم ایک دھڑے کے لوگ نہیں کہ یا اللہ مدد کہہ کے باقی سب سے فارغ، صحابہ کا نعرہ لگا کے اولاد رسول سے الگ، اولاد رسول کا نعرہ لگا کے ازواج رسول کے گستاخ، حالانکہ اہل بیت مولا کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ میری آقا زادی اور حسنین کریمین حدیث مصطفیٰ سے اہل بیت ہیں، بے شک امہات المومنین قرآنی آیت سے اہل بیت ہیں، قرآن کی روح سے، اور سیدہ عائشہ پاک کا کوئی گستاخ ہو، بے ادب ہو، عوام اہل سنت اسے اپنے سٹیجوں پہ بٹھائے۔ رسول اللہ کے صحابہ کا گستاخ ہو، سیدنا ابو بکر صدیق کو ظالم کہنے والوں کا کوئی ساتھی ہو، اسے عوام اہل سنت سٹیجوں پہ بلائے نظم کی صورت میں یا نثر کی صورت میں گفتگو سننے کے لیے، تو پھر عوام اہل سنت اپنے ایمانوں کے متعلق خود سوچیں وہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ شعراء، وہ نعت خوان، وہ پیران عظام، وہ علماء جن کی گفتگو سے، جن کے اشعار سے، جن کے لب و لہجے سے، اشاروں کنایوں سے بھی کسی بھی صحابی کی، اہل بیت میں سے کسی ہستی کی یا ازواج میں سے کسی ہستی کی گستاخی کا شائبہ تک نظر آئے، عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے دور ہو جائیں، بہت اچھا، ان سے دور ہو جائیں، صحیح العقیدہ مشائخ کی اتباع کریں، صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور جمعیت علماء پاکستان جو سنیوں کی ماں جماعت ہے، پہلی سنیوں کی سیاسی جماعت ہے، اس کی قدر کریں، اس کے قائدین کی قدر کریں، اور پھر سے جمعیت علماء پاکستان کا وہ دور جو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، حضرت شیخ الاسلام سیالوی کے دور میں، مولانا عبدالستار نیازی کے دور میں، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کے دور میں جو وقار، جو مقام ملا اس جماعت کو، تاکہ وہی وقار، وہی مقام پھر بحال ہو سکے۔